میں سب سے بڑی تھی، میرے بعد مریم کا نمبر تھا۔ خالہ زاد سے میری شادی ہوئی تو مہندی والے دن پھوپھی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مریم کا رشتہ افتخار کے لیے لے لیں گی۔ شادی میں مریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ افتخار نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم 4 بہنوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھوپھی نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھوپھو کہ آپ نے مریم کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھیں لیکن ہم سے خوشحال تھیں کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ مرحوم ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کے سبب ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ ابو کے بعد ہم نے کٹھن وقت دیکھا مگر امی نے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا۔ پھوپھو نے جب مریم کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئیں۔ خیر سے مریم کی منگنی پھوپھو کے بیٹے افتخار سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آئی۔ اب مطمئن تھی۔ باقی 2 چھوٹی بیٹیاں تو ابھی پڑھ رہی تھیں، ایک چھٹی اور دوسری 7ویں میں تھی۔ افتخار کا مستقبل روشن تھا، اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ امی سے کہا گیا تھا کہ جون ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا، شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ افتخار بھائی کے فائنل پیپر ہو چکے تھے، انہوں نے کہا تھوڑا سا وقت اور چاہیے۔ اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادی آنے بجائیں گے۔ مریم کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ امی چپکے چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے میں لگی تھیں۔ انہی دنوں افتخار کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا اور مریم کو اس کی جدائی سے اندیشے ڈراتے تھے۔ ایسی کئی کہانیاں سن رکھی تھی کہ لڑکا بیرون ملک گیا تو وہاں کا ہو کر رہ گیا، وہاں کسی اور سے شادی کر لی۔ منگیتر انتظار کی آگ میں جلتی رہ گئی۔ والدہ نے پھوپھو سے بات کی، وہ بولیں ایک دفعہ جانے دیں، 1 سال بعد آئے گا، تب تک اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی نہیں۔ پھوپھو کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا۔ افتخار بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ افتخار بھائی نے سعودی عربیہ جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلا لیا۔ اس کا ایک غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے، وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب پھوپھو آتی اس قسم کی باتیں کرتی، فلاں نے بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتہ کرتے ہیں، ساس نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراخ دلی پر حیران رہ گئی۔ ساس کو 10 تولے کے کڑے اور ہر نند کو 2-2 تولے کے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ امی ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی یہ ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا دولت آ جانے سے انسان کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی امی خوش تھیں، کہتی تھیں کہ دیکھتی ہوں کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ آخر کار ان باتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی ہر بار نئی آگ لگا جاتی تاکہ بھاوج کا دل کسی طور پر برا ہو جائے۔ جب پھوپھو آتی میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ عزت و تکریم میں بھی ہمارے گھر والے کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ 1 سال بعد افتخار گھر آ گیا۔ پھوپھو نے اس کا دل ہم سے پھیرنے کی اپنی طرف سے باتیں جڑیں کہ وہ لوگ عجیب شرطیں لگا رہے ہیں، شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب افتخار نے کہا کہ میں خود جا کر ممانی سے بات کرتا ہوں۔ افتخار کے تیور دیکھ کر پھوپھو سہم گئیں۔ کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تمام معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرطیں لگا دیں گے، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ افتخار ایک فرمانبردار بیٹا تھا، اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ تو آیا ہی اس واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے، وہ اپنی منگیتر کو بھولا نہیں تھا۔ انہی دنوں امی جان سے مکان خالی کروا لیا گیا تو وہ ایک دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے ہی کپڑے سلواتی تھیں۔
یہاں آ کر مالی حالات خراب ہو گئے، کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے جس کی قسطیں وہ تقریباً 10 سال تک بھرتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ کو فروخت کر کے دوسرے پر مکان تعمیر کرا لیں گے۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا۔ امی کو انتظار تھا کہ وہ ملازمت پر لگے تو پھر ایک پلاٹ بیچ کر اس رقم سے دوسرے پر گھر تعمیر کرا لیں گے۔ بیٹے کے مجبور کرنے پر پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ گئیں، ساتھ یہ بھی سنا گئیں کہ اب ہمارا سوسائٹی میں خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیج دینا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا۔ انہوں نے پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ امی نے ہم سے مشورہ کیا، سوائے مریم کے۔ بھائی نے کہا، ماں میں منزل سے بہت قریب ہوں، آپ فکر نہ کریں، ایک پلاٹ بیچ دیں اور پھپھو کی حیثیت کے مطابق مریم کی شادی کریں تاکہ ان کی جگ ہنسائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا مکان کو تعمیر کرانے کی سبیل بھی نکل آئے گی۔ بیٹی کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ افتخار بہت اچھا لڑکا تھا۔ والدہ نے کچھ غور و خوض کے بعد بھائی کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ مریم کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ والدہ نے پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے زیور بھی بنوانے کو دے دیے۔ ان کا خیال تھا یہ سب کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لیں گے۔ ادھر مریم ماں کی فضول خرچی پر سلگ رہی تھی تو ادھر افتخار کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی والدہ صاحبہ کیا گھول کھلاتی پھر رہی ہیں۔ مریم مایوں اپٹن لگانے سے پہلے ہی ضد پکڑ گئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا تھا جیسے اسے اس کی آواز میں توپوں کی گھن گرج سنائی دیتی ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے افتخار کو ساری حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایت دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ مریم کو بھی اب رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہم غریبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اپنے ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ مہندی والے دن پھپھو بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئیں۔ مہندی کی رسم سے قبل انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا اور بولیں، بھابھی اسے پڑھ لو۔ پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ امی نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ کچھ چیزوں کی فہرست تھی، فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا مطالبہ تھا۔ امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کا یہ بھاری مطالبہ میں کیسے پوری کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے کہا ہوتا۔ تم ہماری مالی حالت سے واقف ہو، اگر نہ دے سکتے تو رشتہ ختم کر لیتے۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ کیوں اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی، مجھے معلوم ہے بھائی جان محروم نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ کس دن کے لیے رکھے ہیں۔ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی، ان کو بیچ دو۔ شبو ایک بیچ دیا ہے، تبھی شادی کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، دوسرا کیسے بیچ دوں؟ اتنی جلدی کیوں کر بکے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، قیمت لگوا لو، خرید لیتی ہوں، نہیں تو کار بعد میں دے دینا، فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ ارے بھائی، جو چیز دلہن لائے گی ان کو وہی استعمال کرے گی۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ امی اس سے زیادہ نہ سن سکیں، وہ پلنگ پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی کو روتا پا کر میں ان کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، بہرحال آپ بیٹھیے، تھوڑی دیر بعد میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ مریم ایک طرف مایوں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ مریم کو بتایا کہ پھپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہیں، جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بیٹی کو پلاٹ دے دو تو تم کیا کہتی ہو؟ مریم کا زرد چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، کیا اپنے محروم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نند ایسا سلوک کرتی ہے؟ یہ سن کر مریم نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی، میں کرتی ہوں جا کر پھپھو سے بات۔ نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہیں۔ مریم کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تماشا نہ بناؤ،
ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ دوسرے کمرے میں آ کر میں نے افتخار کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ اپنی فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائے۔ مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی۔ 1 منٹ کو دولہے کے گھر جانا ہے، میں نے اپنے شوہر سے کہا۔ آدھے گھنٹے میں ہم افتخار کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ پھپھو جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری یہ بھی ایک شرط ہے۔ آپ کو ڈیفنس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی، جہاں میں اپنی بھاری جہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور ایک افتخار رہیں گے۔ اگر آپ کی میری فرمائش منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی آپ کے مطالبہ منظور نہیں ہے۔ فقط مریم۔ افتخار نے کہا، یہ خط اپنی امی کو دے دیجیے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر مریم کی طرف سے پھپھو کو پہنچی تو وہ جکرا گئیں۔ دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس گئیں کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ افتخار نے آپے سے باہر ہوتے ماں کو تھاما۔ وہ بولا، آپ نے بھی تو ایک فہرست ممانی جان کو دی ہے۔ انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی باجی کے شوہر آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں، بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان، جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مان لیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی مریم کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہم بھی ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں۔ سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے، مجھے سرے سے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب دروازے سے بارات لوٹ آئے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہیں ہماری بھاوج مریم کی شادی۔ ہماری کیا جگ ہنسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گا۔ افتخار کے والد نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیگم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے محروم بھائی کا خیال کرو۔ بیگم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بیٹے کے سامنے پھپھو کو ہار ماننا پڑ گئی۔ نکاح برطانیہ میں مردوں کے درمیان ہوا۔ افتخار نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوا دیا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دولہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے دے گا۔ اور اگر اس لڑکی میں لڑکی کو کوئی جسمانی گژن پہنچا تو دلہن کے ورثہ قانونی چارہ جوئی کے مجاز ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھپھو کو بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائیں تو بیٹے نے کہا، اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کارروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس رجحان کو حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھوا دیا ہے۔ یہ پھپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ مریم کو بھی ہم نے سمجھا دیا تھا کہ افتخار بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا، پھپھو کی سوچ بھی صحیح تھی، لہٰذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھپھو کچھ کڑوی بولیں تو درگزر کر دینا۔ افتخار نے بھی اسے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرما برداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوار دے گا۔ سچ کہا تھا افتخار نے۔ چند دن بعد پھپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھیں۔ مریم کو سینے سے لگا لیا، ایک پل اس کے بنا نہ رہ پاتی تھیں، کہتی تھی کہ کتنی نادان تھی میں، اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ پھپھو نے بھی افتخار سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اس لیے انسانیت کے پاسدار ہو، مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پر فخر ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی جس نے مریم جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کے بجائے خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری پھوپھی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔